ہاں تو بچوں، آج ہم جماعت 8ویں مضمون شہریت سبق نمبر 2 بھارت کی پارلیمنٹ اس سبق کا مطالعہ کریں گے۔ اس سبق میں جو تدریسی نکات ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں گے بھارت کی پارلیمنٹ کیسی ہوتی ہے، اس کے 2 ایوان لوک سبھا، راجیہ سبھا، پارلیمنٹ کس طرح کے کام کرتی ہے، کیا کام کرتی ہے، لوک سبھا کا صدر کون ہوتا ہے، راجیہ سبھا کا چیئرمین کیا ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ قانون کیسے بناتی ہے۔ اس سبق میں ہم اس کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ بچوں، ہم دیکھ چکے ہیں کہ پارلیمنی طرز حکومت میں پارلیمنٹ اہم ہے۔ اس سبق میں ہم بھارت کی پارلیمنٹ پر غور کریں گے۔ بھارتی پارلیمنٹ کی بنیاد بھارتی آئین نے رکھی۔ قومی سطح پر یعنی مرکزی حکومت کے قانون ساز مجلس کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ میں صدر جمہوریہ، لوک سبھا جس کو ہم ایوان زیریں اور راجیہ سبھا ایوان بالا کا شمار ہوتا ہے۔ صدر جمہوریہ بھارتی پارلیمنٹ کے ناقابل تقسیم اکائی ہے، لیکن انہیں پارلیمنٹ کے اجلاس میں حاضر رہ کر بحث اور تبادلہ خیال میں حصہ لینے کا اختیار نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں حاضر نہیں رہ سکتے، لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں یہ شامل نہیں ہو سکتے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کو لوک سبھا اور راجیہ سبھا کہتے ہیں۔ بچوں، اس کو ہم کو تلاش کرنا ہے کہ لوک سبھا کے اندر جو سیٹیں ہیں وہ الگ الگ اسٹیٹ کے لیے الگ الگ سیٹیں دی ہوئی ہیں۔ آپ کو جو ہے یہ تلاش کرنا ہے انٹرنیٹ کی مدد سے کہ مہاراشٹر کے لیے جیسے 48 سیٹیں ہیں لوک سبھا کی، اسی طرح گجرات، مدھیہ پردیش اور اتر پردیش اور گوا، اس کے لیے کتنی سیٹیں ہیں، اس کو تلاش کرنے کے لیے آپ ویب سائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے سرپرست والدین کے ساتھ بیٹھ کر اس کو تلاش کیجئے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ایک سائٹ ہوتی ہے، وہاں جائیے اور وہاں جا کر اس کی تفصیلات کو معلوم کیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں لوک سبھا کے بارے میں۔ لوک سبھا بھارتی پارلیمنٹ کا زیرین اور اولین ایوان یعنی لوک سبھا عوام کی طرف سے براہ راست منتخب کیے جانے والا ایوان ہے۔ یعنی لوگ جو ہم لوگ چن کے جس کو دیتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، وہ لوک سبھا میں جاتا ہے، اس لیے لوک سبھا کو اولین ایوان بھی کہتے ہیں۔ لوک سبھا کے انتخابات کے لیے جغرافیائی انتخابی حلقے بنائے گئے ہیں۔ لوک سبھا کی مدت 5 سال ہوتی ہے۔ لوک سبھا کے انتخابات ہر 5 سال میں ہوتے ہیں۔ ان انتخابات کو عام انتخابات کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ بس اوقات 5 سال کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی لوک سبھا کے برخاست ہونے کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ ان حالات میں ہونے والے انتخابات کو وسط مدتی انتخابات کہتے ہیں۔ لوک سبھا ملک کے عوام کی نمائندگی کرنے والا ایوان ہے۔ لوک سبھا کے ممبروں کی تعداد آئین کے مطابق زیادہ سے زیادہ 552 ہوتی ہے۔ اپنے ملک کے پورے سماج کے طبقے کو نمائندگی دینے کے مقصد سے درج فہرست ذاتوں اور قبائل کے لیے تحفظات دیے ہوئے ہیں۔ اس طرح اینگلو انڈین برادری کے مناسب نمائندگی نہ ہونے کی صورت میں صدر جمہوریہ ان کے 2 نمائندوں کو لوک سبھا میں نامزد کر سکتے ہیں۔ تو بچوں، ہم نے کیا کیا دیکھا؟ لوک سبھا یہ بھارتی پارلیمنٹ کا اولین ایوان ہے۔ اس کی مدت ہوتی ہے 5 سال۔ ہر 5 سال کے بعد اس کے انتخابات یعنی الیکشن ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی 5 سال کے پہلے بھی الیکشن ہو سکتے ہیں اگر لوک سبھا برخاست ہو جائے تو۔ لوک سبھا کے ممبر عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، براہ راست ان کو چن کے دیا جاتا ہے، اور اس کے ممبروں کی تعداد ہوتی ہے 552۔ کچھ ایسے طبقے جو کہ
درج فہرست ذاتوں اور قبائل کے ہوتے ہیں ان کے بھی تحفظات لوک سبھا میں کیے جاتے ہیں، اور اگر اینگلو انڈین برادری کا شمار نہ ہو تو صدر جمہوریہ کوئی 2 ممبران کو لوک سبھا میں نامزد کرتے ہیں۔ یہ ہو گئے لوک سبھا کے بارے میں اتنے اہم معلومات ہیں۔ راجیہ سبھا ایوان بالا بھارتی پارلیمنٹ کا اعلیٰ اور ثانوی ایوان راجیہ سبھا ہے۔ راجیہ سبھا بھارتی پارلیمنٹ کا بالواسطہ منتخب کیا جانے والا ایوان ہے۔ راجیہ سبھا وفاقی بھارت کی 29 ریاستیں، حکومتیں اور مرکز کے زیر اہتمام 7 ریاستوں کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی راجیہ سبھا میں وفاقی ریاست کی نمائندگی ریاستوں کے نمائندے ممبر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ راجیہ سبھا کی کل ممبروں کی تعداد 250 ہے۔ اس میں سے 238 ممبران مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ راجیہ سبھا میں تمام ریاستی حکومت کے ممبران کی تعداد یکساں نہیں ہوتی، بلکہ آبادی کے لحاظ سے ریاستی حکومت کی نمائندگی ہوتی ہے۔ بقیہ 12 ممبران کا تقرر صدر جمہوریہ کرتے ہیں۔ اب یہ 12 ممبر کون ہوتے ہیں؟ ادب، سائنس، فنون لطیفہ، کھیل، سماجی خدمات وغیرہ میدان سے تجربے کار یا قابل اشخاص نامزد کیے جاتے ہیں۔ راجیہ سبھا میں ممبروں کی تقرری نمائندگی کے تناسب کے طریقے سے کی جاتی ہے۔ راجیہ سبھا کبھی بھی بیک وقت تحلیل نہیں کی جا سکتی، لیے اسے مستقل نوعیت کا ایوان تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہر 2 سال بعد 6 برس مدت مکمل کرنے والے ممبران کا 1/3 حصہ سکبدوش کیا جاتا ہے، یعنی ریٹائر ہوتا ہے، اور پھر سے اتنی ہی تعداد میں ممبران کا تقرر کیا جاتا ہے۔ مرحلے دار معینہ تعداد میں ممبران سبکدوش ہوتے ہیں، ریٹائر ہوتے ہیں، اس لیے راجیہ سبھا کا ایوان مسلسل جاری رہتا ہے۔ راجیہ سبھا انتخابات میں بطور امیدوار مقابلہ کرنے کے لیے فرد کا بھارتی شہری ہونا لازمی ہے۔ اس کی عمر 30 سال مکمل ہونی چاہیے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے ممبران کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ رکن پارلیمنٹ اپنے انتخابی حلقے کے مسائل اور دیگر سوالات لوک سبھا میں پیش کر کے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انتخابی حلقے کے ترقیاتی کاموں کے لیے ترقیاتی فنڈ انہیں حکومت دیتی ہے۔ عمل کیجیے بچوں، یہاں پر کچھ بچوں کے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ان کا ایک مکالمہ دیا ہوا ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ماریہ، رابعہ، تنویر، شبانہ، مسکان، پرویز، حذیفہ، ان کے بیچ کا یہ مکالمہ ہے، چلیے پڑھتے ہیں اس کو۔ ماریہ کہہ رہی ہے، کیا میں 10ویں جماعت میں پاس ہونے کے بعد امیدوار کی حیثیت سے لوک سبھا انتخابات میں حصہ لے سکتی ہوں؟ رابعہ، نہیں، تم 18 برس کی ہو جاؤ گی تو ووٹ دے سکو گی، لیکن انتخابات میں بطور امیدوار حصہ نہیں لے سکتی۔ کیوں کہہ رہی ہے ایسا؟ کیونکہ اس کی عمر 18 سال ہوں گی تو ووٹ ڈالیں گی وہ، امیدوار کے لیے کم سے کم 25 سال کی عمر ہونی چاہیے۔ تنویر، تمہیں نہیں معلوم کہ لوک سبھا انتخابات میں حصہ لینے کے لیے امیدوار کی عمر 25 برس مکمل ہونی چاہیے۔ اب شبانہ کہہ رہی ہے، ہمارے پڑوسی ملک کا کوئی شہری لوک سبھا انتخابات میں بطور امیدوار شرکت کرنا چاہے تو؟ مسکان، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا وہ بھارت کا شہری ہے؟ پرویز، سمجھو مجھے کیرلا سے انتخاب لڑنا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ رابعہ، ہاں، کیونکہ اپنے استاد نے ہی کہا ہے کہ کسی بھی ریاست کے انتخابی حلقے سے لوک سبھا انتخابات لڑ سکتے ہیں، یعنی الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ حذیفہ، عمر اور شہریت سے متعلق شرائط تو سمجھ میں آ گئی، لیکن انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کس کو نااہل سمجھیں گے؟ ماریہ، اہلیت کی طرح نااہلیت کے لیے بھی کچھ شرائط اور حدود ہوں گے، چلو ہم اپنے استاد سے معلوم کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے کام۔
بھارتی پارلیمنٹ کے دو ایوان لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد آئیے اب ان کے کاموں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قانون سازی یعنی قانون بنانا، عوام کے مفاد اور اس کی بہبود کے لیے اور عین میں درج مقاصد پر عمل آوری کے لیے پارلیمنٹ کو کئی نئے قوانین بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ قوانین کو منسوخ کرنا اور اس میں ترمیم کرنا یعنی اس کے اندر نئی چیز ایڈ کرنا، مناسب تبدیلیاں کرنی ہوتی ہیں۔ قانون سازی کے اس عمل کو دستور نے ہی واضح کر رکھا ہے۔ اس کے مطابق پارلیمنٹ اپنی بنیادی یا اہم ذمہ داریاں ادا کرتی ہے۔ کابینہ کی نگرانی، وزیر اعظم اور ان کی کابینہ پارلیمنٹ ہی میں قائم ہوتی ہے اور ان پر پارلیمنٹ نگرانی رکھتی ہے۔ نگرانی کے مختلف طریقے پارلیمنٹ کو حاصل ہیں۔ پارلیمنٹ کو نظر انداز کر کے کابینہ خود کے اختیارات کا استعمال نہ کرے، اس کی نگرانی پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عینی ترمیمات، بھارت کے عین میں ضروری تبدیلیاں، ترمیم یعنی اس کے اندر جو بدل کرنا ہے، کچھ چینج کرنا ہے، اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ عین میں ترمیمات کی تجویزات اہم ہوتی ہے۔ اس میں جو تجویز کرنا یعنی اس کے اندر صلاح دینا، رائے دینا، اس کو ہم کہیں گے تجویز۔ پارلیمنٹ ان کی ضرورت پر بحث کر کے قبول کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ بھارتی عین میں ترمیمات کے درج ذیل طریقے ہیں۔ پہلا ہے، بھارت کے عین میں کچھ قوانین پارلیمنٹ کی عام اکثریت سے تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ کچھ ترمیمات کو پارلیمنٹ کی خصوصی اکثریت یعنی 2/3 کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تیسرا ہے، کچھ قوانین پارلیمنٹ کی خصوصی اکثریت سے زیادہ اور آدھے سے زیادہ وفاقی ریاستوں کی منظوری سے تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی الگ الگ جو ہمارے ملک میں 29 ریاستیں ہیں، ان کی صلاح مشورہ کر کے وہ قانون کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لوک سبھا کا صدر، لوک سبھا کے انتخابات کے پہلی نشست میں لوک سبھا کے ممبران اپنے ہی درمیان سے کسی ایک رکن کو بطور صدر اسپیکر اور ایک کو بطور نائب صدر منتخب کرتے ہیں۔ لوک سبھا کے صدر کی رہنمائی اور نگرانی میں لوک سبھا کے کام کاج چلتا ہے۔ لوک سبھا بھارتی عوام کی نمائندگی کرتی ہے اور صدر لوک سبھا کی نمائندگی کرتا ہے۔ لوک سبھا کا صدر منتخب ہونے کے بعد لوک سبھا کا کام کاج نہایت غیر جانبدارانہ طریقے سے یعنی بڑی ذمہ داری سے چلانا ہوتا ہے۔ کسی ایک کی سائیڈ نہیں لینا پڑتا ہے کہ جیسا پارلیمنٹ کے اندر رولنگ پارٹی جو حکومت چلا رہی ہے اور ایک ہوتا ہے اس کے اپوزیشن، تو ان کو جو ہے برابر برابر انصاف دینے کا کام لوک سبھا کا جو صدر ہوتا ہے، اسپیکر، اس کا ہوتا ہے۔ لوک سبھا کے ممبران کو عوامی نمائندگی ہونے کی وجہ سے کچھ خاص اختیارات اور خصوصی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ صدر ان کا تحفظ کرتا ہے۔ ایوان کا کام ذمہ دارانہ طریقے سے چلانا، ایوان کا احترام قائم رکھنا، اصول و ضابط کی پابندی کے ساتھ چلانا صدر کے فرائض ہیں۔ راجیہ سبھا کا چیئرمین، راجیہ سبھا کے تمام کام کاج صدر کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ بھارت کے نائب صدر راجیہ سبھا کے باقاعدہ صدر ہوتے ہیں۔ ایوان میں نظم و نسق برقرار رکھنا، مباحثہ کروانا، ممبران کو بولنے کا موقع دینا وغیرہ راجیہ سبھا کے صدر کے فرائض ہیں۔ پارلیمنٹ قانون کیسے بناتی ہے؟ بچوں ہم لوگ دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ میں قانون کس طرح بنتا ہے۔ ہمارے ملک میں قانون بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ قانون بنانے کے مخصوص طریقے ہوتے ہیں۔ ان طریقوں کو قانون سازی کا عمل کہا جاتا ہے۔ پہلے قانون کا خام
مسودہ تیار کیا جاتا ہے، اسے قانون کی تجویز یا بل کہتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے ایوان میں پیش کیے جانے والے مسودے عموماً دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے مالیاتی بل اور دوسرا ہے عمومی بل۔ بل کو قانونی حیثیت حاصل ہونے کے لیے کچھ مراحل سے گزرنا ہوتا ہے جو درج ذیل ہیں۔ پہلا ہے پہلی خواندگی۔ متعلقہ وزیر یا رکن پارلیمنٹ بل پیش کرتا ہے اور اس کا مختصر خلاصہ بیان کرتا ہے۔ کیا کرے گا؟ وہ جو منسٹر رہے گا، جو وزیر رہے گا اس کا، وہ بل کو پیش کرے گا لوک سبھا میں۔ پہلے مرحلے میں بل کا مقصد پر بحث ہوتی ہے۔ ایوان میں جتنے پارٹی کے الگ الگ ممبران ہوتے ہیں جو اس کے بارے میں بول سکتے ہیں، وہ تمام اس میں حصہ لیتے ہیں بحث میں۔ ایوان میں شرکت ارکان پارلیمنٹ بل سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ بل سے متفق ارکان اس کے حق میں بحث کرتے ہیں، جبکہ اختلاف رکھنے والے حزب خلاف اس کی خامیوں اور کمیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، جن کو بل اچھا لگتا ہے وہ اس کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں، اور جن کو ایسا لگتا ہے کہ بل کے اندر کچھ کمیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں، وہ اس کی نشاندہی یعنی اس کو جو ہے پارلیمنٹ کو بتاتے ہیں، لوک سبھا کو۔ ایوان میں بل پر بحث و مباحثہ ہونے کے بعد ضرورت محسوس ہونے پر ایوان کی ایک کمیٹی کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ اب بل کے اوپر اگر کچھ رائے نہیں ہو رہی ہے تو اس کو ایک سلیکٹڈ کمیٹی ہوتی ہے، اس کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ بل غلطیوں سے پاک ہو کر اس لیے کمیٹی ہدایت اور اصلاحات پر مبنی احوال ایوان کو پاس بھیج دیتی ہے۔ اگر اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، کچھ درست کرنا ہے تو وہ بل کیا کرے گی؟ کمیٹی اس کے اندر تجویزات کریں گی اور وہ ایوان یعنی پارلیمنٹ کی طرف، لوک سبھا کی طرف واپس بھیجتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں دوسری خواندگی۔ خواندگی کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں بل کی دفعات پر بحث ہوتی ہے۔ ممبران اصلاحات کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ بعد ازیں اس پر ایوان میں رائے شماری کی جاتی ہے، اور جب بل واپس آتا ہے تو اس کے اوپر رائے شماری یعنی ووٹنگ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے تیسری خواندگی۔ تیسری خواندگی کے وقت مسودہ قانون پر مختصر نظر ثانی کی جاتی ہے۔ مسودے کو منظور کرنے کے فیصلے پر رائے شماری کی جاتی ہے، ووٹنگ لی جاتی ہے۔ یہ قانون کے لیے ضروری کثرت رائے حاصل ہونے پر یہ مان لیا جاتا ہے کہ ایوان نے بل کو منظوری دے دی۔ پارلیمنٹ کے دوسرے ایوان میں بھی مسودہ مذکورہ بالا تمام مرحلوں سے گزرتا ہے۔ یہ جب لوک سبھا میں ہو گیا تو یہی کام جو ہے راجیہ سبھا میں ہوگا، یہ تمام چیزیں وہیں پہ بھی ہوتی ہیں۔ دونوں ہی ایوان منظوری کے بعد جب راجیہ سبھا میں بل منظور ہو گیا تو اس کو منظوری کے لیے ہمارا جو صدر جمہوریہ ہے ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ مسودہ قانون سے متعلق مرکز میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے درمیان اختلاف پیدا ہونے کی صورت میں پارلیمنٹ کا متحد اجلاس ہونا نہایت ضروری ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بل ہے اور جو لوک سبھا میں منظور ہو گیا، راجیہ سبھا میں منظور نہیں ہوا، تو ایسے وقت میں کیا کرتے ہیں، دونوں ایوان یعنی لوک سبھا اور راجیہ سبھا کا ایک متحد یعنی جوائنٹ اجلاس بلایا جاتا ہے اور اس میں اس کو رکھا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ کی منظوری اور دستخط کے بعد مسودہ قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ قانون تیار ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں ایوانوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں، لیکن کچھ اختیارات ایسے ہیں جو صرف لوک سبھا کو حاصل ہیں اور راجیہ سبھا کو نہیں۔ مثلاً ٹیکس سے متعلق تجویز روپوں سے متعلق ہے۔ روپوں سے متعلق تجویز کو معاشی سمجھا جاتا ہے اور تمام تجویز لوک سبھا میں پیش کی جاتی ہے اور وہیں منظور ہو جاتی ہے۔ راجیہ سبھا کو اس معاملے میں بہت محدود اختیارات ہیں۔ کچھ اختیارات راجیہ سبھا کو حاصل ہیں لیکن لوک سبھا کو نہیں۔ مثلاً ریاستی فہرست میں قومی مفاد کے لحاظ سے پارلیمنٹ میں قانون پاس کرنے کا اختیار راجیہ سبھا کو دیا گیا ہے۔ یہ بھی جان لیجئے ملک کے وزیر مالیات ہر سال فروری مہینے میں ملک کا بجٹ لوک سبھا میں پیش کرتے ہیں۔
ریاستوں کے مسودہ کمیٹی میں بھی پارلیمانی طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ ریاستی مسودہ کمیٹی کے منظور شدہ مسودے پر گورنر کی منظوری اور دستخط ہوتے ہیں، پھر مسودے کو قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے بھارت کی پارلیمنٹ اس سبق کا مطالعہ کیا۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے سبق کے ساتھ ہم بہت جلد ملیں گے۔ اللہ حافظ۔